نماز ظہر کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، پھر لوگ خود ہی دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، پھر آپ کی تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی کہ ارد گرد کی دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کا انتظام خود بخود ہو جائے، جو چاہتے ہیں فوری طور پر ان کی زندگی بدل جائے، وہ اپنی آنکھوں سے غیب کی مدد کے نظارے اپنی طرف آتے دیکھیں گے، غیبی مدد کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھیں گے، تو اس وظیفے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ واضح کر دیں کہ جیسے ہی نماز ظہر مکمل ادا ہو جائے، یعنی مکمل نماز سکون اور اطمینان سے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر وہیں بیٹھ جائیں، پھر کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کی وجہ سے آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، رزق کے لیے پریشان ہیں، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، غور سے، مکمل دھیان سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت اور پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ مکمل ویڈیو ناظرین کرام سورۃ کوثر کا جو خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل، جملہ مال مشکلات اللہ پاک کے حکم سے، فضل و کرم سے فوراً حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر و مفلس بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں اس وقت پیسے بھی نہیں ہوں گے، اسے بھی انشاءاللہ عز و جل مدد حاصل ہوگی۔ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گا تو صبح سے پہلے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک رزق کی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات اور پریشانیاں، دکھ تکلیف یا رزق اور دولت کو لے کر جو بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ سب حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کئی سال سے بے روزگار پھر رہے ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد ازمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے ہم سمجھا دیں گے۔ آپ ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے، اللہ پاک ایسی غیبی مدد فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورا فرمائے اور تمام تکلیف کو دور فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان کو آتی ہیں، لیکن کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں۔ چاہے جب بھی کوئی غم آئے، کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی آئے، تو سارا دکھ، درد، پریشانیاں، غم یعنی اپنا سارا دکھڑا اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ اسی طرح غموں اور پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی عبادت کے بعد مدد مانگیں۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، ضروری نہیں ہے کہ جو پیسہ آپ کو اچھا لگے وہی رزق ہو، نہیں، بلکہ رزق اولاد کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ رزق تو اللہ پاک کی دیگر نعمتوں میں بھی موجود ہے، رزق تو بہت ساری صورتوں میں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے نقصان سے، کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے، کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ بچانے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی رحمت نہ کریں تو حادثہ ہو جائے
تو 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اس بندے کے صدقے دینے سے، دعا کرنے کی وجہ سے اسے سب سے بچا لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ملی، اسی کے بدلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور طریقے سے فائدہ ہو گیا ہو، آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو۔ ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا ہے، مگر طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے۔ ہماری جیسی ناقص زبان اس بیان کو نہیں کر سکتی۔ میرے آقا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہے، اس کے اندر اعلیٰ مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر ہے اور عمل کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس چھوٹی سی 3 آیات مبارکہ کی صورت کو سچے دل اور کامل یقین سے پڑھنا ہے تو دوستی کر لینا ہے، مال و مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان پڑھے گا اور پھر اسے ایک رات ہی لاکھوں کروڑوں میں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا کہ اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اسے بے حساب کتاب و رزق عطا فرمایا، حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کی سے اولاد خیر والی اور بہت فرما بردار والی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں حلال رزق ہی شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے۔ آپ سب اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو تمام ناظرین اس کے بارے میں ذکر مت کرنا، بلکہ خاموشی سے ہی چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اکثر آپ دوست احباب اپنی پریشانی کا شکوہ کرتے، مشکلات کی شکایت کرتے ہوئے ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے گھر میں بندش ہے، ہماری اولاد میں بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت لازمی کر لینا۔ میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد ہے، میری یہ حاجت، میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیو بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا مطلوبہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے بھی اسی ترتیب سے یہ عمل مکمل کر لیا، انشاءاللہ مجھے ڈھیروں دعائیں دے گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہو، یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، پھر ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے تو مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق سے بڑی تنگی ہوگی، بد نظر ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو، وہ انشاءاللہ فوری ختم ہو جائے گی اگر اللہ پاک نے چاہا تو۔ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز اپنے تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میری بھائی مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں گھر میں سکون سے گھر میں بیٹھ کر ادا کر لیں۔ اگر میرا کوئی بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ فرض نماز ہمیشہ مسجد میں ہی پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، شدید بارش یا آندھی ہے، مسجد دور ہے، چاہے کسی وجہ سے آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے، تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو چاہے بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ لیکن وظیفہ آپ نے عصر سے پہلے مکمل کر لینا ہے۔ وظیفہ تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، کچھ دیر کے بعد کر لیں، لیکن عصر سے پہلے خواتین یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے گا، چاہے حاجت ہو، چاہے 10 یا 20 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہو کر پڑھتے رہیں۔ جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دن میں آپ نے دوپہر میں یا شام کے اوقات میں مختلف وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں
اسی دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ جو چاہیں جو وظیفہ چاہیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ پاک اسے صبر دے گا، صبر سے بہتر کشادہ تر کسی کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹ پر لاد کر لائے تو اس سے بہتر ہے جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ عمل سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، نیت کر لیں۔ آپ کو ذاتی مکان مل جائے اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اول آخر تین مرتبہ آپ نے کوئی سا درود پاک پڑھ لیں، یاد ہو جو آسان لگتا ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ کو 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی وہ بیٹھ کر درود پاک کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کے 2 صفاتی نام 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی۔ آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اس سے اللہ پاک مبارک کے نام کے بعد دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو دوبارہ سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اسے آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر دوبارہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ۔ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ بھی 11 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ جو ہے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا غنی یا مغنی، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا وہاب، پھر 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا علاج بھی مانا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند کر دے گی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہوں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، اپنے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔
اور تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت سنور جائے، آمین۔ فقط واللہ تعالی علم۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان طویل اور عمر خوشگوار اور زندگی صحت پاس مطمئن پرسکین اور کشادہ ببرکت حلال پاکیزہ رزق عطا فرمائے، سکون و قلب نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامل ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔